اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے. آپ کو اس میں بڑی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی، اور اس سے پہلے شیعہ ابی طالب جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان والوں کے ساتھ. 2.5 سال 3 سال آپ کو شیعہ ابی طالب میں رہنا پڑا، مکمل بائیکاٹ، حتیٰ کہ پتے کھانے میں مجبور ہوئے، پتے کھانے میں. یہ ساری ذلت و رسوائی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خاطر برداشت کی. اور جو اللہ کے راستے میں ذلت، رسوائی، انسلٹ برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اسے عزت، ترقی عطا کرتے ہیں. جو جتنی ذلت برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اسے اتنا ہی بلندی کے مقام تک پہنچاتا ہے، عزت اور بلندی کے مقام تک پہنچاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے طائف کے سفر سے واپس ہونے کے بعد میں معراج کرائی، اور اتنی بلندی تک اللہ نے انہیں پہنچایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے اور نیچے ہو گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، عرش تک. اور اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کرائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا کی طرح، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج سے سرفراز کیا، بلندی عطا کی. اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرنے کو، سفر کرنے کو، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے 7 آسمان اور اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی اوپر عرش تک کا سفر طے کرنے کو. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج سے سرفراز فرمایا. اب یہ کس سال آپ کو معراج ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس میں قریب 10 اقوال حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے. میں قول نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اختلاف کتنا ہے. نمبر 1، ہجرت سے 6 مہینے پہلے معراج ہوئی. نمبر 2، ہجرت سے 8 مہینے پہلے. نمبر 3، ہجرت سے 11 مہینے پہلے. ہجرت سے 1 سال پہلے. ہجرت سے 1 سال 2 مہینہ پہلے. ہجرت سے 1 سال 3 مہینہ پہلے. ہجرت سے 1 سال 5 مہینہ پہلے. ہجرت سے 1 سال 6 مہینہ پہلے. ہجرت سے 3 سال پہلے. ہجرت سے 5 سال پہلے. یہ 10 اقوال. معراج ہوئی، اسراء ہوا، یہ تو اتفاقی بات ہے، قرآن میں بھی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معراج جو ہے نا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے. لیکن کس سال میں اس میں اختلاف. لیکن اس بات میں تو اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے جب واپس ہوئے اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ شیعہ ابی طالب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کیا تھی، آپ کے ساتھ تھی. شیعہ ابی طالب کا جو واقعہ پیش آیا وہ 10 سن نبوی میں پیش آیا ہے، نبوت کے 10ویں سال پیش آیا. اور اس میں بھی اتفاق ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے دنیا سے چل بسیں، اور حضرت خدیجہ کی وفات
شیعہ ابی طالب سے واپس ہونے کے بعد میں ہوئی. اور شیعہ ابی طالب کا واقعہ کہ آپ جب واپس ہوئے تو وہ 10 سن نبوی کا وہ زمانہ تھا. نبوت کے 10ویں سال میں شیعہ ابی طالب سے آپ باہر نکلے. تو اس حساب سے شیعہ ابی طالب 10 سن نبوی میں، تو شیعہ ابی طالب سے واپس ہونے کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی. تو اس حساب سے 11 سن نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہہ سکتے ہیں معراج ہوئی. اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت خدیجہ اس سے پہلے ہی چل بسی اور وہ واقعہ 10 سن نبوی کا ہے. تو یہ تو پکی بات ہے کہ 11 نبوی یا اس کے بعد میں ہجرت سے پہلے آپ کو معراج ہوئی. اب کس مہینے میں ہوئی اس میں بھی اختلاف. ربیع الاول، ربیع الاخر، رمضان، شوال اور پھر رجب، یہ 5 مہینوں کے بارے میں روایت ہے. زیادہ مشہور رجب کے مہینے میں 27ویں رات میں آپ کو معراج، یہ مشہور ہے. تو حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس میں تو کسی کا کس مہینے میں ہوئی، کس سال میں ہوئی، یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا. ہر سال 27 رجب کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے ہمیں بات رکھنی چاہیے. اختلاف ہے بھائی کون سے مہینے میں ہے، بلکہ اچھا اختلاف نہ بھی ہو، اتفاق ہو، تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج منانا، جاگنا، دوسرے دن روزہ رکھنا، یہ سب کیا نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے. اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں، لیکن ہمیں حد میں رہنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی آزمائش، بڑے ہی مصیبتوں کے سارے منزلیں آپ طے کر کے، ذلت اور رسوائی کے جتنی ساری قسمیں ہو سکتی ہیں وہ تمام قسموں کو آپ نے برداشت کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت اور بلندی کے اونچے مقام تک پہنچایا. یہ کوئی معمولی بات ہے، صرف رات کے چند گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ، ایسا نہیں کہ روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سیدھا آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز کا تحفہ دیا. کیسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو غیر مسلم بول سکتے ہیں، مسلمان تو نہیں بول، کیونکہ مسلمان کا تو عقیدہ ہے اللہ کے قدرت پر، اسے مکمل بھروسہ اللہ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں. عرش تک، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. عرش کے اوپر تو بس اللہ ہے، عرش کے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں. تو عرش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں. عرش تک لے جانے کا اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کے ختم نبوت اور آپ کے آخری نبی ہونے کی طرف اس میں اشارہ ہے. جس طرح عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، آپ پر تمام تر نبوت کے کمالات کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. اب آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی بن کر کے نہیں، وہ تو نبی تھے پہلے، اب آپ کے ایک امتی بن کر کے آپ کے امت کے سپورٹ کے لیے آئیں گے، دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے. اب معراج کا جو واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اسے آپ سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا.
اس سے اصل مقصود کیا تھا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں کو کیا کیا جائے، دکھایا جائے۔ چنانچہ آپ کو معراج کی اس رات میں جنت جہنم سب کی سیر کرائی گئی، قدرت کے بڑے بڑے نمونوں کو آپ نے دیکھا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تو علماء کے اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو آپ گئے اسے اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں کی سیر کیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کیوں کہتے ہیں؟ معراج کے معنی عربی میں سیڑھی کے ہیں، سیڑھی، کیونکہ مسجد اقصیٰ سے بعد میں جو ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی تو وہ سیڑھی کے ذریعے سے کی، اور وہ جنت سے لائی ہوئی سیڑھی تھی، اس پہ آپ چڑھے، ساتوں آسمان پر چڑھ گئے۔ اس زمانے میں ذرا مشکل تھا سمجھنے کے لیے، اب اس زمانے میں اسے کیا بولتے چڑھنے کو؟ لفٹ کو کیا بولتے ہیں؟ ایلیویٹر، کچھ بولتے ہیں۔ یوں بیٹھے کھڑے ہو گئے، 125 مالے میں 150 مالے میں پہنچ گئے۔ ایک انسان جب یہ لفٹ سب تیار کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا ایسی سیڑھی بنا دیا کہ مسجد اقصیٰ سے سیدھا آپ نے چڑھ کر کے کہاں چلے گئے؟ آسمانوں پہ چلے گئے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس کے لیے معراج کہا جاتا ہے، ایک خاص سیڑھی جو جنت سے لائی گئی تھی جس پہ چڑھ کر کے آپ نے آسمانوں کی سیر کی۔ قرآن کریم میں یہ جو معراج کا واقعہ ہے، سورہ نجم میں اس کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کا بھی وہاں تذکرہ ہے۔ آپ نے وہاں جو اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت کو دیکھا اس سب کا تذکرہ سورہ نجم میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو شروع میں ایک آیت اللہ نے فرمائی، اس میں اسرا کا بیان ہے، معراج کا بیان نہیں ہے۔ معراج کا بیان سورہ نجم میں ہے، باقی تفصیلی جو واقعہ ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ میں احادیث کی روشنی میں جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ رکھتا ہوں۔ ایک رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی کون ہے؟ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن، آپ ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ابھی آپ آرام کر رہے تھے، پوری گہری نیند میں نہیں تھے، آدھے نیند میں تھے، یکا یک چھت پھٹ حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور آپ کے ساتھ اور دوسرے بھی فرشتے تھے، آپ کو جگایا اور آپ کو وہاں سے سیدھا مسجد حرام بیت اللہ کعبۃ اللہ کے حتیم کے حصے میں کیا کر دیا؟ لٹا دیا۔ آپ وہاں آرام سے لیٹ گئے، پھر آپ وہاں آرام کرنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آپ کو پھر سے جگایا اور جگا کے آپ اٹھایا، سیدھا بیر زمزم کے کنویں کے پاس لے کے گئے، وہاں آپ کو لٹا کر کے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا دل لیا اور آپ کے دل کو آب زمزم سے، زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر ایک بڑی تشتری لے کے آئے تھے، اس میں علم، حکمت، ایمان سے بھری ہوئی جو چیزیں تھیں وہ آپ کے دل میں کیا کر دیا گیا؟ منتقل کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، رکھا گیا۔ پھر آپ کے قلب اطہر کو دوبارہ سینے میں رکھ کر کے سیدھا رکھ دیا گیا، بھرا ہوا جو تھا، اور اس کے بعد میں آپ کے سینے کو ٹھیک کر کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی۔ ایک مہر کہتے سیل، مہر نبوت لگائی گئی، یہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کی نشانی تھی، جسمانی اور حصی نشانی تھی۔ اس کے بعد براق لایا گیا، یہ براق بھی جنت کی سواری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ گدھے سے تھوڑا بڑا سائز میں اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، ایک دم سفید جانور تھا، اور اس کی برق رفتار ایسی اتنی تیز رفتار وہ جانور کہ منتہا نظر پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا، جہاں آپ کی نگاہ ختم ہوئی وہاں پہ اس کا ایک قدم، اس طرح تیز رفتار جانور، اس پہ آپ کو بٹھایا گیا۔ وہ شروع میں شوخی کرنے لگا، جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے تھوڑا تھوڑا یوں کرتا ہے نا، تو شروع میں شوخی کرنے لگا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا تمہیں معلوم بھی ہے تمہارے پیٹھ پر کون سوار ہو رہے؟ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ان سے زیادہ معزز کوئی بھی تمہارے اوپر سوار نہیں ہوا، اس لیے شوخی مت کرو۔ وہ سن کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا جانور،
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے بیٹھے تو حضرت جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پیچھے بیٹھ گئے، ردیف بن گئے. جیسے ساتھ کا جو سوار ہوتا ہے ٹو ویلر میں جب بیٹھے تو آپ سامنے آپ کے پیچھے کوئی اور، اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پیچھے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام اس کے بعد آپ کو لے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. تو روایت سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں ایسی زمین مجھے ملی جہاں پہ کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہاں پر آپ نماز پڑھی. میں اترا اور میں نے نماز پڑھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم بھی ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ یثرب مدینے میں آپ نے یہ دو رکعت نماز پڑھی جہاں پہ آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے. اس کے بعد اور میں آگے گیا براق پر سوار ہو کر کے تو پھر ایک اور زمین پر ٹہر کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں پر آپ نماز پڑھیے. میں اترا اور اتر کے میں نے نماز پڑھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. تو کہا یہ سینا کی وہ وادی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا، بات چیت کی تھی، آپ نے وہاں پر نماز پڑھی. پھر آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک اور زمین کی جگہ پہ کہا کہ یہاں پر اتر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے. میں نے نماز پڑھی. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بیت اللحم، فلسطین کی وہ جگہ ہے، آج بھی مشہور ہے بیت اللحم. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. عیسائیوں کے یہاں وہ بہت بھی مبارک جگہ ہے، ہمارے یہاں بھی وہ مبارک جگہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. خیر میں نے وہاں پر بھی اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. ابھی آپ براق پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا آپ کو نظر آئی. جتنی ساری روایتیں ہیں نا معراج کے تعلق سے وہ ساری روایتیں میں جمع کی ہوئی ہیں، میں اسی کی ترتیب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سمجھے نا. جاتے جاتے ایک بڑھیا نظر آئی. اس بڑھیا نے آواز لگائی. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کیجیے، آگے بڑھیے. چنانچہ آپ آگے بڑھے. ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آواز لگائی. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے آواز پر بھی آپ توجہ نہ دیجیے، آپ آگے چلیے. آپ آگے گئے. اس کے بعد ایک جماعت پر گزر ہوا، یعنی کچھ لوگ تھے، انہوں نے آپ کو ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو بوڑھی ملی تھی، عورت ملی تھی، وہ اصل میں دنیا تھی. اب دنیا کی عمر بس اتنی ہی باقی رہ گئی جتنی اس بڑھیا کی عمر باقی ہے. بڑھیا ہونے کے بعد تو موت قریب آ جاتی ہے. آپ نے توجہ نہیں کی، اچھا ہوا. وہ اپنی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے. اسی طرح جو بوڑھا ملا نا وہ شیطان تھا، اس نے بھی آپ کو آواز لگائی تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو. آپ متوجہ نہیں ہوئے، اچھا ہوا. تو شیطان بھی اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا تھا آپ کو، اور یہ دنیا بھی آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے توجہ نہیں دی، اچھا کیا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے جس جماعت نے آپ کو سلام کیا کون تھے؟ آپ کو معلوم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے آپ کو یا اول یا آخر یا حاشر کہہ کر کے کیا کیا؟ سلام کیا. کیونکہ آپ ہی سب سے پہلے، آپ ہی سب کے آخر نبی ہیں. آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں، آپ سے بعد میں بھی کوئی نہیں. اب آپ بولیں گے پہلے کیسے؟ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے آپ نبی بنائے گئے تھے. ہاں، مبعوث ہوئے کب؟ آخر. اس حساب سے آپ کو اول بھی کہا جاتا ہے، آخر بھی کہا جاتا ہے. خیر، اور حاشر بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے، اور سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جانے والے بھی، اور سب سے پہلے سفارش کرنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے آپ کو حاشر کہا جاتا ہے. خیر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ شب معراج میں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے ان کے قبر سے میں گزرا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض لوگ اس کی کیا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قبر میں نماز کیسے پڑھ سکتے؟ تو میں شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ وہ روایت نہیں ہے جو آپ بولیں گے ضعیف ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ کون سی روایت ہے؟ صحیح مسلم کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں یہ ہیں۔ بعض علماء بخاری کو زیادہ اہمیت دیتے، بعض علماء صحیح مسلم کو کیا کرتے ہیں۔ خیر، تو صحیح مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سب واقعے جو ہیں، آپ براق پر سوار ہو کے جا رہے تھے نا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس درمیان کے واقعات ہیں۔ مسجد اقصی سے بعد میں آپ ساتواں آسمان کی جو سیر کیے وہ تو بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی۔ ابھی صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ جو جا رہے تھے براق پر سوار ہو کر کے، اس کی تفصیل آپ سن رہے ہیں کہ اس سفر کے دوران کیا کیا آپ نے دیکھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال کو بھی دیکھا اور اسی طرح خازن جہنم کی جو داروغہ ہے مالک، اس کو بھی میں نے دیکھا۔ کب؟ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی براق پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں مجھے ایک ایسی قوم پر گزرنا پڑا جن کے بڑے بڑے ناخن تھے اور تانبے کے وہ ناخن تھے، وہ تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کون لوگ ہیں اپنے تانبے جی کی جیسے ناخن سے اپنے ہی چہروں کو کیا کر رہے، وہ نوچ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، پیچھے سے لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، پیچھے سے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو انسلٹ کرتے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں عزت کو داغدار بناتے ہیں، ان کی زندگی کو کیا کرتے ہیں، اس طرح یہ غیبت کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو میں نے دیکھا نہر میں تیر رہا تھا، ندی میں تیر رہا تھا اور پتھر کو لقمہ بنا کر کے کھا رہا تھا، پتھر کو لقمہ بنا کر کھا رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کون لوگ ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا سود خور ہیں، آپ کے امت کے سود خور، سود کھانے والے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک ایسی قوم پر میرا گزر ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا کیا کہتے ہیں ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں۔ ادھر بیج بویا اور اسی ٹائم پہ کھیتی تیار ہو گئی ایک دم اور اس کو کاٹ لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کہا آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، اتنی نیکیاں وہ کماتے ہیں۔ ادھر بیج بویا اسی ٹائم پہ رڑی، کھیتی ایک دم تیار، 6 مہینہ 1 سال، اس طرح ان لوگوں کو نیکی ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پھر ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، پتھر سے مارے جا رہے تھے۔ اب کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے ان کے سر، اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں، فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ صبح صبح اٹھنا بولے تو کتنا مشکل ہوتا نہیں، یہ سر ہے نا وزن ہوتا ہے، اٹھانے سے ہوتا نہیں، بہت وزن ہو رہا تھا نہیں، اسی سر کو کیا کریں گے، کچلیں گے پتھر سے مار مار کر کے، پھر صحیح ہوگا سر، پھر سے کچلیں گے، یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ اللہ ہم سب کو اللہ بچائے ایسے انجام سے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، چیتڑے سمجھتے ایک دم ایسا کپڑا نہیں جسے آپ کپڑا کہیں، چیتڑے پہلے زمانے میں کیا بولتے اسے، کچن روم میں استعمال کرتے،
پٹے پرانے یہ زمین پوچھنے کے لیے اور سب پوچھنے کے لیے چیتڑے. ابھی زمین پوچھنے کے لیے اچھا کپڑا رہتا ہے وہ الگ بات ہے. ابھی کچن روم میں بھی بہت اچھا کپڑا رہتا ہے. پہلے زمانے میں پہن کر کے جو مطلب کپڑا پھٹ گیا ہو ایک دم نکما ہو گیا مطلب اس کو کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتا, اس کو بعد میں کس میں استعمال کرتے تھے؟ زمین پوچھنے کے لیے یا چولہا پوچھنے کے لیے یا اور کچھ پوچھنے کے لیے کیا کرتے استعمال, اس کو بولتے چیتڑے. کہ آگے بھی پیچھے بھی چیتڑے لگے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے ہیں اور کانٹوں کو کھا رہے ہیں, جہنم کے پتھر کو کھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے, جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے. پھر آپ کا ایک قوم ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے, ایک ہانڈی میں کچا گوشت ہے, سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں, یہ پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو حلال نہیں کھا رہا, حرام کھاتا ہے. اللہ نے حلال بھی رکھا ہے دنیا میں, یہ کیا کرتا ہے حلال چھوڑ کر کے حرام کھاتا ہے. تو یہ حرام خور لوگ ہیں جن کا یہ حشر ہوگا. کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتی ہیں, ان کا یہ حشر ہے. چیتڑے پہنے سامنے بھی پیچھے بھی, پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے, کچا سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں. تو آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال عورت رہنے کے باوجود بھی کسی زانیہ سے کیا کرتے ہیں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں شوہر ہونے کے باوجود بھی کسی اور مرد سے کیا کرتے ہیں خواہش پوری کرتے ہیں. ایسے فاجرہ زانیہ اور زانیوں کا کیا یہ انجام ہے. اللہ حفاظت فرمائے. پھر ایک ایسی لکڑی پر آپ کا گزر ہوا جو راستے پر رکھا ہوا ہے, جو کپڑا اور جو چیز بھی اس پر سے گزرتا اس کو وہ پھاڑ ڈالتی ہے وہ لکڑی اور چاک کر دیتی ہے. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے پر چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور راستے سے جو لوگ گزرتے ہیں ان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں. پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے اپنے سر کے اوپر, اس کی اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہے پھر بھی اٹھا رہا ہے, اٹھانے کی طاقت پھر لا کر کے لکڑیاں جمع کر رہا ہے. اٹھانے نہیں ہو رہا ہے پھر لا کر کے کیا کر رہا ہے لکڑیاں جمع کر رہا ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے اوپر حقوق اور امانتوں کا بہت بڑا بوجھ ہے جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا, پھر بھی کیا کر رہا ہے ذمہ داریاں لے رہا ہے, ذمہ داریوں پر ذمہ داریاں لے رہا ہے. یہ ایک ذمہ داری سے ادا نہیں ہوتی اور بڑی ذمہ داری لیتا ہے. شوق ہے نا آج لوگوں کو, بہت بڑا شوق ہے, ادھر کا بھی پریزیڈنٹ بنیں گے, ادھر کا بھی پریزیڈنٹ بنیں گے, ادھر کا بھی سیکریٹری بنیں گے, ادھر کا بھی سیکریٹری بنیں گے. کتنے ہو نا سارے عہدے منصب پر میں چ رہا ہوں بولتا ہے اور فخر بھی کرتا ہے میں وہاں کا صدر ہوں, میں یہاں کا صدر ہوں. کون سی بھی ذمہ داری برابر پوری نہیں کرتا. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں, نہیں ہو رہا ہے ادا کرنے کے لیے ذمہ داری, پھر بھی کیا کر رہے ہیں لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. اٹھانے نہیں ہو رہا پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. خیر اللہ اکبر. پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹوں کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. جب کٹ جاتی ہے پھر سے پہلے کی طرح وہ صحیح ہو جاتی ہے, پھر سے کاٹا جاتا ہے, پھر سے صحیح ہو جاتا ہے, زبان بھی ہونٹ بھی. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کے امت کے خطیب لوگ ہیں, مقرر لوگ ہیں, واعظ لوگ ہیں, اسکالر ہیں, جو بڑے بڑا بیان کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے, لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کل کاٹا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دوسروں کو بولنا بہت ایزی ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کے مصداق تھے, بولتے تو دوسروں کو بولتے تھے لیکن خود کرتے نہیں تھے, عمل نہیں کرتے تھے. تو آپ کی امت کے خطیب لوگوں کا یہ حشر ہوگا. خیر, یہ جتنے سارے واقعات آپ نے سنے, یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جب آپ گئے براق پر سوار ہو کر کے, اس دوران آپ نے یہ سارا نظارہ کیا, یہ سارا آپ نے دیکھا. اس کے بعد مسجد اقصی پہنچتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ
اسراء کا واقعہ آپ نے سنا، آگے معراج کا واقعہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور آپ کی سیرت پر چلنے، آپ کی سنتوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی، ہمارے اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔